تو اللہ سے ڈرتے رہنا ہماری زندگی کو منظم کرتا ہے۔ جو بے خوف شخص ہوتا ہے وہ آوارہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر ماں باپ کا خوف ختم ہو جائے سینے سے تو بچہ آوارہ ہو جاتا ہے، استاد کا خوف ختم ہو جائے تو آوارہ ہو جاتا ہے، مربیوں کا، مرشدوں کا، بڑوں کا ادب احترام ختم ہو جائے، ان کی حیا باقی نہ رہے تو ظاہر لاابالی پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ملک کی قوانین کی پاسداری نہ رہے اور گرفت کا خوف ختم ہو جائے تو پھر بھی قانون شکنی مزاج بن جاتا ہے اور معاشرے بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا خوف اگر سینوں میں موجود رہے اور اللہ سے بندہ ڈرتا رہے تو اس کی زندگی خود بخود مرتب اور منظم رہتی ہے، اور وہ قدم احتیاط سے اٹھاتا ہے، چونکہ اللہ سے ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ جن چیزوں سے انسان ڈرتا ہے تو بعض اوقات ان سے نفرت بھی کرتا ہے۔ موذی جانوروں سے ڈرتا ہے، اگر ہتھے چڑھ جائیں تو ان کو چھوڑتا بھی نہیں، بلکہ حکم دیا گیا اقتل الموذی قبل ان یوذی، قبل اس سے کہ وہ تمہیں ایذا دیں تم ان کو کاٹ ڈالو۔ لیکن اللہ سے بندہ محبت بھی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے، تو یہ ڈرنا اس ہی مفہوم میں ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے، چونکہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ سے ڈرنا اسی مفہوم میں ہے۔ تو جب ہم اس لیے اس سے ڈرتے ہیں اور ہمیں ڈرتے رہنے کی تلقین بار بار کی جاتی ہے تو پھر ہم ہر وہ امر بجا لائیں گے جو اس کی رضا کا سبب ہوگا اور ہر اس چیز سے رکیں گے جو اس کے ناراض ہونے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، تو پھر زندگی خود بخود مرتب ہو گئی، زندگی خود بخود منظم ہو گئی اگر ہم تقوی اختیار کر لیں۔ تو یہ ایک ایسا حکم نامہ ہے جو ہماری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، اور اگر ہم بے خوف ہو جائیں تو پھر جو مرضی کرتے پھریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنی خواہشوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو ایک تو 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا اس ایک آیت کریمہ میں حکم نامہ دیا گیا، اور دوسرا ہمیں یہ فرمایا گیا کہ ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے مستقبل کے لیے کیا جوڑا ہے تو پھر ضرور وہ فکر مند ہوتا ہے، پھر مشکل وقت کاٹ کر کے بھی اپنے آنے والے وقت کو بہتر بناتا ہے۔ اور ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے لوگ اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو بالکل محدود کر لیتے ہیں اور ان پر قدغن لگاتے ہیں کہ ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنا لیں۔ اپنے بہتر مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے راتوں کو جاگ کے لوگ اٹھ کے پڑھتے ہیں، پردیس کاٹتے ہیں، محنتیں اور مزدوریاں کرتے ہیں، چھوٹے سے گھر کے اندر گزر اوقات کر لیتے ہیں کہ ہم اپنا آنے والا وقت بہتر بنا لیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں آنا جانا رہتا ہے، تو ایک دفعہ میں اٹلی میں گیا تو وہاں کچھ لوگ، یہ بالکل ہماری ہمسائیگی میں منڈی بہاؤالدین کے لوگ تھے، تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ہاں آئیے۔ تو میں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، تو چائے پینے کے لیے ہم ان کے ہاں گئے۔ تو وہ چھوٹا سا گھر تھا، 5-7 مرلے کا ہوگا، لیکن 30 سے 35 لڑکے وہاں رہ رہے تھے۔ وہ مختلف اوقات میں وہاں رہتے، کچھ کام پہ چلے جاتے، کچھ سو جاتے، پھر وہ آتے، تو اس طرح۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس چھوٹے سے گھر میں 30-35 لوگ رہ رہے ہیں، تو آپ یہاں کوئی بڑا گھر خرید لیں اور آسودہ انداز سے زندگی گزاریں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ اگر کبھی وہاں جائیں ہمارے علاقے میں تو وہاں ہمارے 6-6 کنال کے گھر بن رہے ہیں، یہاں جیسے تیسے ہم گزارا کر رہے ہیں، یہاں ہم عیش کرنے تھوڑے آئے ہیں، یہاں تو کمائی کرنے آئے ہیں، اور جہاں ہم نے پھر جانا ہے وہاں کے لیے ہم یہاں سے پیسے کما کے، تو وہاں ہمارے 6-6 کنال کے بنگلے بن رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں کہ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اس حساب سے انتظام کیا جاتا ہے۔ تو
تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے. اور بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے تو کٹائی کے موسم میں فصل بھی وہی اٹھاتا ہے. اور جو بوائی کے موسم میں کبھی صبح کے وقت اٹھ کے کھیتوں میں نہیں گیا، ہل نہیں چلایا، پانی نہیں دیا، سہاگا نہیں ڈالا، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کی، تو کٹائی کے موسم میں وہ ہاتھ ملے گا، کچھ اس کے پاس نہیں ہوگا. تو بوائی کے موسم کے اندر محنت کٹائی کے موسم کی بہاریں نصیب کرتی ہے. تو یہ پوری زندگی ہماری بوائی کا موسم ہے اور آخرت کٹائی کا موسم ہے. تو بوائی کے موسم میں جو شخص محنت کر لے اور یہاں جیسے تیسے کاٹ لے، جہاں زندگی جس طرح سے گزرتی ہے، آخرت کی قیمت پر دنیا کی زندگی نہ گزارے. ہمارا دین روحانیت کا درس بھی نہیں دیتا کہ آپ ترک دنیا کر دو، کھانے پینے کی چیزیں میسر بھی ہوں تو کہو کہ میں نہیں کھاتا ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. سواری موجود ہے تو کہو کہ نہیں میں پیدل چل کے جانا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن آخرت کی قیمت پہ دنیا کی آسودگیاں حاصل نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر اللہ ہمیں دنیا بھی دے، ہمیں آخرت بھی دے، تو وہ تو ہمیں طلب کرنے کا کہا گیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ جہاں بھی اچھا ہو ہمارا، وہ جہاں بھی اچھا ہو. لیکن اگر دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے، حالات آپ کو اس جگہ پہ کھڑے کر دیں، تو پھر ترجیح ہماری آخرتی ہونی چاہیے. چونکہ بہتر، دائمی، نہ ختم ہونے والی، ابدی اور سرمدی زندگی آخرت کی زندگی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. کہا تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. تو دانا شخص وہی ہے کہ جو اپنی اس زندگی کو بہتر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے تو یہ اس کا انکار نہیں ہے. لیکن آخرت کی قیمت پہ دنیا سنورتی ہے تو پھر اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اس بوائی کے موسم میں ہم تخم عمل ڈال لیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. تو ہمارے رب نے ہم سے 2 مرتبہ اپنے سے ڈرنے کی تلقین کرتے ہوئے درمیان میں اس چیز کو ارشاد فرماتے ہوئے ہمارے سامنے رکھا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا، اور فرشتے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا. تو اصل وہ ہے جو ہم آگے بھیج چکے، اصل ہمارا وہ ہے. باقی مال تو بٹ جائے گا، بھی کفن بھی میلا نہیں ہوگا، وہ وارثوں کا ہے. تو جو آگے بھیج چکے وہی ہمارا ہے. بکری ذبح کی گئی اور اس کے مختلف گوشت کے ٹکڑے مختلف لوگوں کے گھروں میں بھیج دیے گئے، اور ایک دستی کا گوشت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کے لیے رکھ لیا، اور حضور پسند کرتے تھے دستی کے گوشت کو. تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا کچھ ہے، تو کہا کہ حضور بکری تھی، باقی تو بانٹ دی، ایک دستی بچی ہے. تو فرمایا جو بانٹ دی وہی بچا ہے. تو اصل جو ہم اللہ کے لیے آگے بھیج چکے ہیں، اصل ہمارا وہی ہے. باقی تو جو ہمارے پاس ہے، جو بینکوں میں پڑا ہوا ہے، جو جائیدادیں ہیں، وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہوگا تو بانٹ لیا جائے گا. تو اصل زندگی وہ زندگی ہے جو ہم اپنی آخرت، اس دن تو بندہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی زندگی اس زندگی کے لیے آگے بھیج دی ہوتی. لیکن اس دن کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے. آج اگر یہ سوچ آ جائے کہ میں اپنی آخرت سنوارنی ہے تو پھر کل کی بہتری کے لیے انسان کوشاں ہو جائے. لیکن یہ کل قیامت کے دن تو بدکار بھی یہ سوچے گا، حتیٰ کہ کافر بھی کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں نے وہ زندگی کے لیے گزاری ہوتی تو کیا اچھا ہوتا. لیکن پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آج کا یہ سوچنا اور یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ ہمیں یہ درس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو جس